Assalamu alaikum and welcome on my channel Sirkhizaracademy. Today we have topic that is from the 9th class chapter side, and this one is very first chapter of this class. और इस चैप्टर का नाम है The Last Sermon of Holy Prophet, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। पहले मैं इस चैप्टर को इंग्लिश एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपकी लिसनिंग इम्प्रूव हो। लेटर आई विल एक्सप्लेन इट्स समरी, फिर मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा और उसके बाद आई विल टेल यू एवरी वर्ड टू वर्ड इन उर्दू। उसके बाद फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड इसकी उर्दू बताऊंगा। चलें तो शुरू करते हैं। चलें हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं। द लास्ट सरमन ऑफ हॉली प्रॉफिट, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में सऊदी अरब में पैदा हुए, और जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त कुरैश के हालात कुछ इस तरह थे कि वो बुतों की पूजा करते थे और एक खुदा पर ईमान नहीं लाते थे। जब हमारे नबी ने उन्हें बताया कि वो अल्लाह के नबी हैं और आखिरी नबी हैं, तो वहाँ के काफ़ी सारे लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए, इसलिए कि हमारे प्यारे नबी ने उन्हें उनके झूठे खुदाओं की इबादत का मना किया था और सच्चे खुदा पर ईमान लाने का कहा था। वो लोग जो वहाँ रहा करते थे आपके इतने ख़िलाफ़ हो गए कि आपको उस जगह से हिजरत करना पड़े और आप मक्का से हिजरत करके मदीने तशरीफ़ ले गए। मदीने का पुराना नाम यसरब था, आप वहाँ तशरीफ़ ले गए। जिस वक्त आप मदीना तशरीफ़ ले गए वो उस वक्त के कैलेंडर के हिसाब से 2 जुलाई 622 थी और इसी दिन से हमारी हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ। जब आप मदीना में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ उस वक्त 4 कबीले थे। एक तो वो मुसलमान जो आपके साथ गए थे और मदीना में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। दूसरे वो लोग थे जो मुनाफिक थे। मुनाफिक वो होते हैं जो बज़ाहिरी तो ईमान ले आते हैं लेकिन दिल में उनके बुग़्ज़ होता है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही होते हैं। और वहाँ 2 कबीले थे, औस और खजरज, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे लेकिन करीब था कि वो ईमान ले आते। और उस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद में यहूदी मौजूद थे जो हमारे प्यारे नबी के बहुत ख़िलाफ़ थे। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि 10 हिजरी को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज अदा किया और वहाँ जो खुतबा किया उसे आखिरी खुतबा कहा जाता है। द लास्ट सरमन ऑफ हॉली प्रॉफिट, ये चैप्टर इसी के नाम पर है। उस आखिरी खुतबे में वो इस्लाम के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही दफ़ा हज किया था और उस हज में आपने ये भी बताया कि हज किस तरह अदा किया जाता है और कुछ अहम पैगामात हमें दिए थे, जिसमें ये बात शामिल थी कि आपने एक ऐसा माशरा बयान किया था कि जिसमें किसी को किसी पर बरतरी नहीं है, ना किसी गरीब को अमीर पर फजीलत है, ना किसी अमीर को गरीब पर फजीलत है, ना ही किसी अरबी को अजमी पर फजीलत है, ना ही किसी अजमी को अरबी पर फजीलत है, ना कोई काला बेहतर है गोरे से, ना ही कोई गोरा बेहतर है काले से। आपने बयान किया कि अगर फ़र्क है अल्लाह की नज़र में तो वो सिर्फ़ तकवा और अच्छे अमाल हैं। तकवा क्या होता है? तकवा कहते हैं गुनाहों से ख़ुद को बचाना। वो शख्स जो अपने आप को गुनाहों से बचाता है वो अल्लाह को मकबूल है। अल्लाह ना रंग देखता है, ना नसब देखता है, बल्कि वो अमाल देखता है और इंसान का तकवा देखता है। ये चैप्टर की समरी थी जो मैंने कुछ लफ्ज़ों में बयान की। अब हम इस चैप्टर को पहले एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इंग्लिश में सुनते हैं। The last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. Our Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last of the prophets. Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, was born in 571 AD at Mecca, Saudi Arabia, in a respected Quraysh family. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. Prophet Muhammad, peace be upon him, asked the Quraysh not to worship their false gods. He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. Most of them refused to accept Islam. They thought that he was against their gods and their ancestors. They opposed this new faith so much that the Prophet, peace be upon him, had to ask the believers to migrate to Yathrib, a city 320 kilometers, 200 miles, north of Mecca. But, with time, as many people started accepting his message and converting to Islam, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. Hence, when Prophet Muhammad, peace be upon him, got positive signals from Yathrib, he also decided to emigrate there. After 8 days' journey, he reached the outskirts of Yathrib, on June 28, 622,
but he did not enter the city directly. He stopped at a place called Kuba, a place some miles from the main city, and built a mosque there. On July 2, 622, Prophet Muhammad, peace be upon him, entered the city. This event is known as Hijra and marks the beginning of the Islamic calendar. Yathrib was soon renamed Madinat un-Nabi, literally, city of the Prophet, but un-Nabi was soon dropped, and its name became Medina, meaning the city. At the time of arrival of Prophet Muhammad, peace be upon him, in Medina, the city had four broad groups of people. There were the Muslims, including those who were from Medina, and those who had emigrated from Mecca. Then, there were the hypocrites, that is those who embraced Islam in name only, but actually were against it. Additionally, there were the people from Aws and Khizar, who were still pagans but were likely to accept Islam. Finally, there were the Jews, who were huge in number and formed an important community there. In order to ensure that all these people lived peacefully with each other, Prophet Muhammad, peace be upon him, invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. It mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina, gave freedom of religion, and prohibited any alliance with the outside enemies. It also declared that any dispute would be referred to Prophet Muhammad, peace be upon him, for settlement. In later years, he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms, and administrative developments that further consolidated the Islamic community in Medina. In the year 10 AH, Prophet Muhammad, peace be upon him, undertook his farewell pilgrimage to Mecca. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslims, for it was the first and last pilgrimage made by Prophet Muhammad, peace be upon him, as well as an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj. Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in the Urana Valley of Mount Arafat, on the 9th of Dhu al-Hijjah, 10 AH, March 6, 632. There were countless Muslims present with the Prophet, peace be upon him, during his last pilgrimage when he delivered his last sermon. Delivering his last sermon, Prophet Muhammad, peace be upon him, first of all praised and thanked Allah, and then said, O people, lend me an attentive ear, for I know not whether, after this year, I shall ever be amongst you again. Therefore, listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today. Then, amongst other things, he gave the following messages. O people! Regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you. Beware of Satan, for the safety of your religion. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things, so beware of following him in small things. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. All mankind is from Adam and Adam was created from dust. The noblest of you in Allah's sight is the most God-fearing. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. A white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white, except by piety and good action. Therefore, crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. Every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. The Holy Prophet completed his last sermon by saying, Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people. The messages conveyed in this sermon are for all times. If the Muslims follow these messages, the result will be a fair and equitable society, in which there will be honesty and justice, and meritocracy will be the guiding principle. The last sermon of Holy Prophet Rasulullah
صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ سعودیہ عرب میں قریش کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ قریش بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ان کے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہیں اسلام قبول کرنے اور واحد اور سچے خدا کی عبادت کرنے کو کہا۔ ان کی اکثریت نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خداؤں اور اپنے آباء و اجداد کا مخالف خیال کرتے تھے۔ انہوں نے اس نئے دین کی اتنی مخالفت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں سے یثرب ہجرت کرنے کا کہنا پڑا، جو مکہ کے شمال میں 320 کلومیٹر 200 میل دور ایک شہر ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کرتے اور اسلام قبول کرتے گئے تو قریش زیادہ جاہرانہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر حملے شروع کر دیے۔ جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب سے مثبت اشارے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفادار دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ وہاں ہجرت کی۔ 8 دنوں کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 28 جون 622 عیسوی کو یثرب کے مضافات میں پہنچے، لیکن وہ براہ راست شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے کچھ میل دور ایک مقام پر ٹھہر گئے جسے کوبہ کہا جاتا ہے اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ 2 جولائی 622 کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے۔ اس واقعہ کو ہجری کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسلامی تقویم اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ جلد ہی یثرب کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا، مگر جلد ہی النبی ہٹ گیا اور اس کا نام مدینہ ہو گیا، جس کا مطلب شہر ہے۔ مدینہ میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت شہر میں لوگوں کے 4 بڑے گروہ تھے، جن میں شامل تھے مدینہ کے مقامی لوگ اور وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ پھر منافق تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دراصل وہ اس کے خلاف تھے۔ ان کے علاوہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے جو ابھی تک کافر تھے، لیکن قریب القیاس یہ تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ آخر میں یہودی تھے جو بہت بڑی تعداد میں تھے اور وہاں ایک اہم گروہ تشکیل دیتے تھے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ تمام لوگ آپس میں امن کے ساتھ رہیں، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے تمام گروہوں کے رہنما شخصیت کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مختلف گروہوں کے درمیان ہم آہنگی اور مدینہ شہر کی حفاظت کے لیے ایک متفقانہ معاہدہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا آئین تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے، جو میثاق مدینہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے مدینہ میں رہائش پذیر تمام سماجی گروہوں کے درمیان ایک قسم کی باہمی ہم آہنگی قائم ہو گئی۔ اس نے مسلمانوں اور مدینہ کے یہودیوں کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا، مذہب کی آزادی دی اور بیرونی دشمنوں سے اتحاد کرنے کی ممانعت کر دی۔ اس میں اس کا بھی اعلان کیا گیا کہ ہر تنازع پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بعد کے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عرب قبائل کو اسلام کے تلے متحدہ کر دیا، سماجی اور مذہبی اصلاحات کیں اور انتظامی تبدیلیاں کی، جس نے مدینہ میں اسلامی معاشرے کو مزید مستحکم کر دیا۔ 10 ہجری میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حج الوداع ادا کیا۔ یہ حج الوداع 10 ہجری میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حج الوداع ادا کیا۔ یہ حج الوداع مسلمانوں کے لیے اہم تاریخی واقعات میں سے ایک ہے،
کیونکہ یہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس کے علاوہ یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ حج کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عرفات کی ارنا وادی میں 9 ذی الحج 10 ہجری 6 مارچ 632 کو اپنا آخری خطبہ دیا۔ اپنے آخری حج کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاتعداد مسلمان موجود تھے۔ اپنے آخری خطبے میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور پھر کہا، اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ تمہارے درمیان موجود ہوں گا، اس لیے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں غور سے سنو اور ان الفاظ کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج یہاں موجود نہیں۔ پھر دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل پیغامات دیے۔ اے لوگوں، ہر مسلمان کی زندگی اور ملکیت کو ایک مقدس امانت سمجھنا۔ تمہارے پاس رکھی گئی امانتوں کو ان کے حقداروں مالکوں کو واپس کر دو۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ کوئی تکلیف تمہیں نہ پہنچے۔ اپنے دین کی سلامتی کے لیے شیطان سے خبردار رہنا۔ وہ مایوس ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بھی تم کو بڑے معاملات میں گمراہ کر سکے گا، مگر چھوٹے معاملات میں اس کی پیروی کرنے سے بچنا۔ اے لوگوں، یہ سچ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں تمہارے کچھ حقوق ہیں، لیکن تم پر ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایک عرب کو غیر عرب پر کوئی برتری حاصل نہیں، نہ ہی ایک غیر عرب کو عرب پر کوئی برتری حاصل ہے۔ گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں، نہ ہی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل ہے، سوائے تقوی اور نیک اعمال کے۔ اس لیے میں خون اور دولت کی بنیاد پر قائم کیے گئے عظمت اور برتری کے سارے جھوٹے دعووں کو اپنے پاؤں کے تلے رونتا ہوں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ کہ مسلمان آپس میں ایک بھائی چارہ تشکیل دیتے ہیں۔ کسی مسلمان پر وہ چیز جائز نہیں جو کسی دوسرے مسلمان کی ملکیت ہو، جب تک کہ وہ اسے آزادانہ اپنی مرضی سے نہ دے دے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ یہ کہتے ہوئے مکمل کیا، اے اللہ، میرے گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس خطبے میں جو پیغامات دیے گئے وہ تمام زمانوں کے لیے ہیں۔ اگر مسلمان ان پیغامات پر عمل کریں تو نتیجہ ایک منصفانہ اور مساوی معاشرہ قائم ہوتا ہے، جس میں ایمانداری، عدل اور اختیارات اہل لوگوں کے پاس ہونا رہنما اصول ہوں گے۔